السلام علیکم۔ سجاد انور منصور صاحب لکھتے ہیں کہ 5 سال پہلے کا واقعہ ہے جب میاں والی کے ایک نواحی علاقے میں صاحبان استطاعت سے اکٹھی کی گئی رقوم سے ہم غریب اور نادار لوگوں میں گندم تقسیم کر رہے تھے۔ ہم نے وہاں کے ایک غریب کسان سے گندم خریدی تو اس کی 2 بوریاں بچ گئیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بھی آپ ہی خرید لیں کیونکہ اب میں صرف ان 2 بوریوں کو اتنی دور منڈی نہیں لے جا سکتا۔ ہمارے پاس پیسے بچ رہے تھے تو ہم نے وہ بھی خرید لیں کہ کسی ضرورت مند کو دے دیں گے۔ جب باقی ساری گندم تقسیم کر دی گئی تو کسی شخص نے بتایا کہ ساتھ والی بستی میں ایک معذور شخص رہتا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ یہ 2 بوریاں اسے دے دیں۔ ہمیں اس کی بات مناسب لگی۔ گندم دینے جب ہم ساتھ والی بستی پہنچے اور اس معذور شخص کو مل کر اسے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ آپ کو 2 بوری گندم دینے آئے ہیں تو وہ زارو قطار رونے لگ گیا اور روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی۔ کافی دیر وہ روتا رہا۔ ہم نے اسے بڑی مشکل سے خاموش کروایا اور رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ میں کئی سالوں سے معذور ہوں۔ ایک شخص مجھے ہر سال گندم دے جاتا تھا اور میری ایک غریب رشتہ دار مجھے روٹی پکا دیتی تھی۔ پچھلے سال وہ شخص وفات پا گیا تو کسی نے مجھے گندم نہیں دی۔ کل میری رشتہ دار خاتون نے بتایا کہ بس آج کا آٹا ہے، باقی گندم ختم ہو گئی ہے۔ میں نے کل اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ 2 بوری گندم دے دے تاکہ میرا سال سکون سے گزر جائے۔ آج میرے سونے پروردگار نے کیسا انتظام کیا کہ نہ جان نہ پہچان، پتہ نہیں کس جگہ سے آپ کو اٹھایا اور 2 بوری گندم سمیت خود میرے پاس میرے دروازے پر بھیج دیا۔ اس کے دردناک لہجے میں یہ حیرت انگیز بات سن کر وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ ہمیں یہ سعادت ملی۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے پیسوں سے یہ گندم خریدی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال اور ہمارے کردار ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عبادتوں کی بنیاد پر بخشے جائیں۔ بس اسی طرح کی کوئی نیکی اور کسی کی دعا ہی ہو سکتا ہے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔